سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کراچی کی دینی درسگاہ دارالعلوم کورنگی میں جمعرات کی صبح 34 برس کی ایک مشتبہ شخص کی جیب سے چاقو برآمد ہونے کے بعد مقامی انتظامیہ نے اسے حراست میں لے لیا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کے ٹی وی چینلز پر دن بھر مفتی تقی عثمانی صاحب پر قاتلانہ حملے کی خبریں شہ سرخیوں میں رہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی مفتی تقی عثمانی صاحب سے رابطہ کر کے ان کی خیریت دریافت کی تھی۔ اس شخص نے مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات کے وقت چھوٹے سائز کا یہ چاقو اپنی جیب سے نکالا تھا، جس کے بعد مشتبہ شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور پولیس نے اس پر حملے کا مقدمہ دائر کیا ہے۔ کراچی میں عالم دین مفتی تقی عثمانی صاحب پر مبینہ حملے کے الزام میں گرفتار شخص اپنی بیوی سے علیحدگی کے مسئلے پر مفتی تقی صاحب سے رائے لینے گیا تھا اور دارالعلوم اور پولیس نے اس بیان کی تصدیق بھی کی ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک آڈیو بیان میں کہا کہ ایک صاحب آئے تھے جنہوں نے علیحدگی میں بات کرنے کا کہا، لیکن وہ بات کرنے کے لیے اٹھ کر اس شخص کے قریب گئے ہی تھے کہ اس نے اپنی جیب سے ایک دم چاقو نکالا، لیکن ان کے ساتھیوں نے اسے پکڑ لیا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کا کہنا تھا کہ اللہ کا شکر ہے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ مشتبہ شخص کا تعلق کراچی کے گلستان جوہر سے ہے۔ فیس بک اکاؤنٹ کے مطابق اس شخص نے کراچی یونیورسٹی سے شعبہ بین الاقوامی تعلقات عامہ میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے اور وہ ریئل اسٹیٹ کے کام سے وابستہ ہے۔ اپنے 2 صفحوں پر مشتمل بیان میں شخص نے بتایا کہ ان کا دارالعلوم آنے کا مقصد مفتی تقی عثمانی صاحب سے اپنے اور اپنی بیگم کے درمیان فیملی معاملے کے بارے میں پوچھنا تھا اور یہ کہ وہ اس سے پہلے بھی 2 بار وہاں جا چکے تھے۔ بیان میں یہ شخص مزید کہتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں طلاق اور خلا بہت معیوب سمجھی جاتی ہیں۔ اسی طرح صدیقی برادری میں خلا ایک ایسا لفظ ہے جو کہ مرد پر بھی لگے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ پچھلے 6 ماہ یعنی جنوری سے بہت پریشان ہیں اور اس وجہ سے مفتی تقی عثمانی صاحب سے اپنے مسئلے کا کوئی شرعی حل تلاش کرنے آئے تھے۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس سے قبل جب وہ دوسری بار وہاں گئے تھے تو کینٹین سے نکلتے ہوئے ایک شاگرد سے پوچھا تھا کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے آسانی سے 5 یا 6 منٹ کیسے ملاقات ہو سکتی ہے، تو شاگرد نے بتایا تھا کہ صبح فجر کی اذان کے وقت آ جائیں، نماز کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب سے صحن میں ملاقات ہو سکتی ہے، اور اسی بنا پر وہ صبح مفتی صاحب کے پاس گئے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نماز کی ادائیگی کے بعد مفتی صاحب کے پاس گیا کہ مجھے چند منٹ آپ سے ذاتی زندگی کے متعلق بات کرنی ہے، تو مفتی صاحب نے بعد میں آنے کا کہا۔ میں نے معذرت کر لی اور بعد میں آنے کا کہا، لیکن جاتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ مفتی صاحب کو چاکلیٹ گفٹ کر دوں جو کہ میں اپنی بیوی کے لیے لایا تھا، لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ پھر ذہن میں یکدم آیا کہ اپنا چاقو جو میں نے اپنے دفتر میں سیب اور انار کاٹنے کے لیے لیا تھا یہ گفٹ کر دوں۔ جیسے ہی میں نے جیب سے چاقو نکالا تو وہ غلطی سے کھل گیا اور اسی وقت سیکیورٹی گارڈ نے مجھ سے چاقو لے کر پکڑ لیا۔ اس کے بعد بہت ہی مؤدبانہ انداز میں مجھے سیکیورٹی روم میں لے آئے، ذاتی معلومات لی اور آرام کرنے کا کہا۔ اس کے بعد میں نے یہ بیان لکھا۔ ایس ایس پی کورنگی شاہ جہان نے بی بی سی کو بتایا کہ دارالعلوم نے یہ بیان پولیس کے حوالے کیا ہے۔ ابتدائی تحقیقات میں اس بیان میں بتائی گئی باتیں درست معلوم ہوئی ہیں اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ مشتبہ شخص کی ذہنی صحت درست نہیں۔ ان کے مطابق اس مشتبہ شخص کو دارالعلوم نے پولیس کے حوالے کیا اور سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ ایس ایس پی کورنگی سے جب معلوم کیا گیا کہ مقدمہ واپس لیا جائے گا تو ان کا کہنا تھا کہ تحقیقات کی روشنی میں قانون کے مطابق پیروی کی جائے گی۔ دارالعلوم کے ترجمان طاہر رحمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے اس بیان کی تصدیق کی ہے کہ دارالعلوم نے اپنے طور پر بھی اس مشتبہ شخص کے فراہم کیے گئے پتے سے معلومات حاصل کی ہے اور اس نے جو بیان دیا ہے وہ درست ہے۔ یاد رہے کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد مذہبی درسگاہوں میں علماء دین سے ذاتی طور پر ملاقات کر کے یا آن لائن تحریری طور پر رابطہ کر کے اپنی ذاتی زندگی، رشتوں، کاروبار سمیت دیگر معاملات میں مذہبی رہنمائی اور فتویٰ حاصل کرتے ہیں۔